आप देख रहे हैं आजाद बोल इंडिया का हेडलाइंस शो। आज है 4 फरवरी 2025। मैं हूं आदिल खान आजाद। दुनिया के सबसे बड़े अखबारों और पोर्टल से कुछ चुनिंदा खबरों को आपके सामने रखेंगे जिन्होंने आज सुर्खियां बटोरी। इस शो में आज आप देखेंगे वेस्ट बैंक में 2 इजरायली फौजियों की मौत, कई जख्मी, रेजिस्टेंस ने किया बड़ा हमला, मजबूत अरब कंट्रीज ने दिखाई हिम्मत, अमेरिका को ऑफिशियली भेजा जवाब, कहा गजा को खाली करवाना मंजूर नहीं कर सकते। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का अजीब बयान, कहा इस्राइल का एरिया है बहुत छोटा, ये ठीक नहीं, क्या हिम्मत पाकर नई जमीनें कब्जा करेंगे ज़ायनी। कतर ने बनाया गजा के लिए एयर ब्रिज, तो जापान ने फिलिस्तीनियों को अपने मुल्क में बुलाया। ईरान तेजी से बना रहा न्यूक्लियर बम, अमेरिकी अखबार का दावा, आयतुल्ला खामनेई के एडवाइजर ने भी दिया जवाब। अमेरिका ने चाइना पर लगाए टैरिफ, तो शी जिनपिंग ने किया कुछ ऐसा कि उछल गए डोनाल्ड ट्रंप। और रूस का बड़ा दावा, डोनबास में किराए के फौजियों का किया सफाया, नाटो के हथियारों के साथ कर दिया खेल। चलिए करते हैं शुरुआत इस शो की एक माजरत के साथ कि बहुत लेट हो रहा हूं, बस यूं समझ लीजिए कि फंस गया हूं, तो माफ कर दीजिएगा। बस शुरुआत करते हैं। इजराइल का बड़ा नुकसान हुआ है, जैसे गजा में हो रहा था वैसे ही वेस्ट बैंक में होना शुरू हो गया, क्योंकि जैसे इजराइल ने गजा में किया था तबाही, बमबारी, बुलडोजर, वही वेस्ट बैंक में हो रहा है, खासतौर से जनरल तुर्कार में। लेकिन अब जो है नॉर्थ वेस्ट बैंक के करीब इजराइल पर बड़ा हमला हुआ, घात लगाकर हुआ, एक चेक पॉइंट के पास हुआ और यहां पर 10 इजरायली फौजियों को गोलियां लगी, जिनमें से 2 मारे गए हैं, 8 जख्मी हैं, सीरियस हालत है। टाइम्स ऑफ इजराइल की 4 फरवरी की हेडलाइन, 2 सोल्जर्स मारे गए, 8 जख्मी हुए, शूटिंग अटैक हुआ आईडीएफ के चेक पॉइंट पर। नॉर्थ वेस्ट बैंक का ये इलाका है जहां एक चौकी बना रखी थी, चेक पॉइंट बना रखा था इजरायली डिफेंस फोर्स ने, जो उसे महंगा पड़ गया। और ये कहा कि पैलेस्टीनियन गनमैन आए, उन्होंने ब्रीच कर दी मिलिट्री पोस्ट को, घुस गए वो अंदर, और तायसीर के पास ये एक्सचेंज ऑफ फायर हुआ, जिसमें काफी देर तक गोलियां चलने के बाद आप सोचिए कि 11 लोग यहां पर तैनात थे इजरायली फोर्स के। 11 में से 10 को गोलियां लग गई, एक भाग गया कहीं। 11 में से 10 को गोलियां लगने का मतलब है कि फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस ने बहुत जबरदस्त बड़ा हमला किया, घेर कर किया, प्लान तरीके से किया, इजराइल को भनक तक नहीं रही, तभी तो 2 मारे गए, 8 जख्मी हुए। ये उसकी फोटो है, ये जो है ये चौकी बताई जा रही तायसीर के पास, ये उसकी फोटो है जहां पर ये सब हुआ है। और ये बताया गया, अगला अगर आप जेरूसलम पोस्ट की हेडलाइन देखेंगे तो उसमें इसी खबर का जिक्र है, लेकिन ओफेर युंग नाम के 39 साल के फौजी की शक्ल फोटो भी है जो मारा गया है इस हमले में। दूसरा फौजी जो मारा गया है उसकी फोटो अभी द जेरूसलम पोस्ट को भी नहीं मिल पाई थी। उन्होंने कहा आईडीएफ सोल्जर ओफेर युंग किल्ड ड्यूरिंग टेररिस्ट इन्फिल्ट्रेशन एट तायसीर। तो तायसीर में ये सब हुआ है, 8 एडिशनल सोल्जर इंजर्ड हुए हैं। ये इजराइल के लिए बुरा दिन है, बहुत बड़ी खबर है ये। इजराइल के एतबार से देखिए बड़ा नुकसान उनका, वो तो अपने बंदों के चोट तक नहीं लगने देना चाहते, लेकिन हो गया जो होना था। अरब ऑफिशियल्स ने दम दिखाया है। हमने आपको बताया था उन सब अरब ममालिक ने, बड़े तगड़े वाले, पैसे वाले, मोटे और बड़े रकबे वाले अरब ममालिक ने ये मीटिंग की थी, और उसमें अरब लीग भी शामिल थी, कि हम किसी भी कीमत पर गजा से, जो गजा के लोगों को डिस्प्लेस करने का डोनाल्ड ट्रंप का प्लान है कि जॉर्डन और मिस्र और बाकी अरब ममालिक भेज दिए, हम गजा को सुधारना चाहते हैं। उन्होंने कहा ये नाकाबिले बर्दाश्त है, नाकाबिले मंजूर है। तब कहा था, रात ऑफिशियल बयान आ गया उनका, अब से कुछ घंटे पहले। रात और हमारे दिन में उनके बड़े फासले हैं। एक बयान आ गया ऑफिशियल और कहा गया नहीं बर्दाश्त होगा। और ये बयान सिर्फ बयान नहीं है, बल्कि लेटर भेजा गया है सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को, अमेरिका के विदेश मंत्रालय को या विदेश मंत्री को। सोचिए, अमेरिका के प्रेसिडेंट के बाद सबसे एक्टिव अगर दुनिया में कोई दूसरी शय होती है तो अमेरिका का स्टेट सेक्रेटरी यानी कि विदेश मंत्री होता है। अरब ऑफिशियल्स ने रिजेक्ट कर दिया ट्रंप का गजा डिस्प्लेसमेंट प्लान। रूबियो को लेटर लिखा है। रूबियो अब नया जो है, पहले एंथनी था, अब जो है एंटनी ब्लिंकन था, और अब उसकी जगह पर ये रूबियो आया है। ये है वो लेटर की कॉपी जिसमें मार्को रूबियो, जो कि नया सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है, उसको लेटर लिखकर पहले उसे मुबारकबाद दी गई, तारीफ की गई कि भाई तुम्हें मिल गई कुर्सी, बहुत अच्छी बात है। लेकिन मैंने नीचे दूसरे पेज की जो है वो नीचे आकर पढ़ा तो सीधा कहा गया कि ये जो प्लान है गजा के लोगों को डिस्प्लेस कर देने का, वो सही नहीं है, उससे पूरा रीजन जल उठेगा, यहां पर स्टेबिलिटी खत्म हो जाएगी, इतना हंगामा होगा, इतना नंगा नाच होगा कि आपको इस बात का अभी कुछ एहसास भी नहीं है।
اور نہ صرف پورا ریجن خطرہ میں پڑے گا، جو آپ اس پورے ریجن میں بیٹھے ہوئے ہو آپ کو بھی خطرہ ہو جائے گا۔ اس کا لب و لباب یہی ہے۔ اس میں کس کس کے سائن تھے؟ بدر، آخری پیج پر آ جائیے، بدر عبداللاتی یہ فورن منسٹر ہیں ایجپٹ کے، ایمان صفادی یہ فورن منسٹر اور پرائم منسٹر ہیں کنگڈم آف جارڈن کے پرائم منسٹر بھی اور فورن منسٹر بھی۔ اس میں فیصل بن فرحان بن عبداللہ کے سائن ہیں جو کہ منسٹر آف فورن افیئر ہیں سعودی عربیہ کے۔ اس میں عبداللہ بن زائد النہیان کے سائن ہیں جو کہ ڈپٹی پرائم منسٹر اور فورن منسٹر ہیں یونائٹڈ عرب ایمریٹس کے۔ اس میں محمد بن عبد الرحمن بن جاسم التھانی کے سائن ہیں جو کہ پرائم منسٹر اور فورن منسٹر ہیں قطر کے۔ ہم نے آپ سب کو ان سب کے لقب اس لیے بتا دیے کہ آپ عہدوں سے سمجھ سکیں کہ کتنے ذمہ دار لوگوں نے یہ ریٹن میں آفیشل بیان دیا ہے کہ نہیں منظور کر سکتے، اور بھیج دیا ہے سیکریٹری آف اسٹیٹ کو کہ ٹرمپ کو یہ دکھا دینا۔ اصل میں آپ کہیں گے اس سے کچھ نہیں ہوتا، وہ چاہے، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ پڑھنا بھی ہوتا ہے، تلاشا بھی جاتا ہے، پرکھا بھی جاتا ہے۔ کیا عرب خاموش رہیں گے؟ اسے خاموشی سے تسلیم کر لیں گے؟ نہیں۔ اصل میں پوری دنیا کا مسلمان اگر کہیں کسی ایک جگہ پر اکٹھا ہوتا ہے یا کسی ایک جگہ پر آ کر جڑ جاتا ہے تو اس جگہ کا نام ہے یروشلم، مسجد الاقصی۔ یہ جانتے ہیں غزہ کے لوگوں کو نکالنا پھر ویسٹ بینک کو قبضانا، یہی تو پالیسی ہے۔ یروشلم، مکہ مدینہ پر ایسا اللہ نہ کرے کوئی خطرہ نہیں ہے۔ یروشلم وہ شہر اگ ہے جس پر سب آ کر، شیعہ ہو سنی ہو کوئی فرقہ ہو، سب آ کر ایک جٹ ہو جاتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کوئی کچھ کرتا نہیں، انہوں نے فوج نہیں بھیجی۔ ارے فوج بھیجی کس نے غزہ میں؟ کس نے بھیجی؟ کسی ایک کنٹری نے جس کی اپنی آرمی ہو، اس نے حملہ کیا اسرائیل پر؟ نہیں کیا۔ ریزسٹنس موومنٹ حماس، حزب اللہ اور حوثیز یہ کر رہے تھے، کسی کنٹری نے نہیں کیا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اس کانفلکٹ میں انڈلج ہونا، غزہ میں اتر جانا، فلسطینیوں کی حمایت میں اسرائیل کے خلاف، اسے ایک گلوبل وار بنا دے گا۔ یہاں پھر دوسرے ممالک کے لیے جو اسرائیل پرست ہیں اپنی آرمی بھیجنا آسان ہو جائے گا کہ بھیا وہ اترے تو ہم بھی جا رہے ہیں، پھر تو ویسٹ بھی آتا، امریکہ بھی آتا۔ اس لیے کسی نے، ایران، سعودی عرب، جارڈن، کسی نے اپنی فوج نہیں اتاری۔ ایجپٹ، کہنا آسان ہے ان کا غلام، ان کا غلام، ٹھیک ہے، سب کی اپنی مجبوریاں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، کسی کی مرداری ہوتی، کسی کی مجبوری ہوتی، لیکن چیزوں کو سمجھنا چاہیے۔ خیر، بڑھتے ہیں آگے۔ سر میں اسے کہتا ہوں ذرا کھلا رکھے دماغ۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا رات صبح میں نے ایک بیان دیکھا صبح، اور میں اس بیان کو دیکھ رہا تھا، بس آپ اس کا اسکرین شاٹ دیکھیے۔ ڈونلڈ ٹرمپ سے پوچھا گیا جب سوال ویسٹ بینک کے بارے میں کہ اسرائیل انیکسیشن اس کا کرنا چاہتا ہے، تو بھائی آپ کا کیا کہنا؟ وہ کہتے ہیں لک، جس جگہ میں کرسی پر بیٹھا ہوں، میری جو ٹیبل ہے، یہ ٹیبل پوری مڈل ایسٹ ہے، اور میرے ہاتھ میں جو پین ہے، اس پین کا کیپ جو ہے وہ اسرائیل ہے۔ آپ سوچیے کتنی ناانصافی ہے کہ اتنا بڑا مڈل ایسٹ، اس میں اتنا سا اسرائیل، بہت چھوٹا ایریا ہے۔ اٹس اے اسمال کنٹری، لکھا ہوا ہے مائی ڈیسک از دا مڈل ایسٹ اینڈ دا ٹاپ آف دا پین از اسرائیل، دیٹس ناٹ گڈ، اٹس اے اسمال پیس آف لینڈ۔ اٹ مینس واٹ؟ کہ اسرائیل کے پاس زمین کم ہے؟ واٹ؟ کہ اسرائیل کو زمین کا رقبہ اپنا بڑھانا چاہیے؟ کیسے؟ ہاؤ؟ ویسٹ بینک قبضہ کے، غزہ قبضہ کے، ایجپٹ کا سینائے قبضہ کے، سیریا کی گولان ہائٹ سے پار جا کر کنیترا قبضہ کے، یا سعودی عرب یا جارڈن کے حصے بھی قبضہ کے، اور ایک گریٹر اسرائیل بنا کے اسے آنا چاہیے مڈل ایسٹ میں ایک بڑا ملک بن کے۔ کیا اس کا مطلب یہ ہے؟ اس سے کیا ہوگا؟ بنجامن نیتن یاہو، جس کی ایک وستار وادی سوچ ہے، لگا، اور ہر اسرائیلی پرائم منسٹر کی، فلسطینیوں کی زمین قبضانا، اس کی قبضانا، اس کی قبضانا، ایک منگیری لال کا حسین خواب ہے گریٹر اسرائیل، وہ خواب دیکھ کر لوگوں کو بیچنا، اس خواب پہ کام کرنا، کیا اس کے لیے ہمت نہیں ملے گی بنجامن نیتن یاہو کو ڈونلڈ ٹرمپ کے اس بیان سے؟ وائی اسرائیل ڈیڈ اٹ؟ وہ کہتے ہیں کہ اسرائیل نے جو کیا ہے وہ امیزنگ ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کہتے ہیں واٹ امیزنگ؟ اے جینوسائیڈ آف 16,000 چلڈرنس، 15,000 انوسنٹ ویمنس، واٹ امیزنگ؟ وہ کہتے ہیں کہ جو سائنس کے شیتر میں کیا ہے، کیا عقل مند لوگ ہیں۔ سر بڑھتے ہیں آگے۔ وی مسٹ پیو دا وے آؤٹ، وے ٹو آؤٹ نیتن یاہو، ہمیں نیتن یاہو کو باہر کرنے کے لیے راستہ نکالنا ہوگا۔ یہ فارمر اسرائیلی پرائم منسٹر نے کہا ہے کہ اس وقت وہ ڈونلڈ ٹرمپ سے نیتن یاہو مل رہے ہیں۔ نیتن یاہو کی پہلے تو باہیں مروڑیں گے، یہاں یہ
اسرائیل کا ایکس پی ایم اندازے لگا رہا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ پہلے نیتن یاہو کی بہائیں مروڑیں گے، اپنی شرطوں پر لانے کی کوشش کریں گے. وہ چاہیں گے کہ مڈل ایسٹ میں امن قائم رہے. اگر نیتن یاہو نہیں مانتا ہے، اور پیچھے کیا چلتی ہے بات چیت ہمیں نہیں پتا، لیکن نیتن یاہو کو ہمیں باہر کرنے کا راستہ دیکھنا ہی ہوگا. ایہود براک یہ پرائم منسٹر رہ چکے ہیں اسرائیل کے، انہوں نے ہارٹس میں ایک انٹرویو میں یہ باتیں کہیں، ایک آرٹیکل میں یہ باتیں کہیں کہ اسرائیل کی ڈیموکریٹک ویلیوز کھوتی چلی جا رہی ہیں اور اسرائیل میں ایک ہٹلر شاہی، ایک ادھنائک واد قائم ہو رہا ہے جس کے خلاف ہم سب کو کھڑا ہونا ہوگا. دیکھیں امریکہ کسی کو بھی بیٹھا دے، لیکن اسرائیل کی بھی ایک عوام ہے، وہ بھی دیکھے گی کسے قبول کرنا ہے کسے نہیں. قطر نے ایک ایئر برج جارڈن سے غزہ میں میڈیکل ایڈ پہنچانے کے لیے لانچ کیا ہے قطر نے، اور یہ جارڈن کے تھرو جائیں گی. جارڈن میں وہ جارڈن پہلے قطر سے جارڈن تک تمام میڈیکل سپلائیز جائیں گی، بڑے بڑے گوداموں میں کھیپ پورا جمع ہو جائے گا. پھر اس کے بعد جارڈن سے بنا کسی روک ٹوک کے ایئر برج کا مطلب یہ ہے کہ کسی بھی دشمن ریجن کو پار کر کے جانا بنا کسی اس کے. تو ایک ایئر برج بنے گا، ہیلی کاپٹر سے وہ میڈیکل سپلائیز بھر بھر کے غزہ میں جائیں گی، کیونکہ قطر کا یہ ماننا ہے اور باقی دنیا کا بھی کہ وہاں پر میڈیکل سپلائیز کی بہت کمی ہے، لوگوں کو دوا اور مرہم کی بہت کمی ہے، اور بہت سی علاج کی جو دوائیں ہیں وہ نہیں ہیں، جس کی وجہ سے لوگوں کی زندگی خطرے میں ہے. میں نے اسے پڑھا تو جو قطر کے منسٹر آف اسٹیٹ آف انٹرنیشنل کوآپریشن ہے مریم بنت علی بن ناصر المسناد، انہوں نے یہ کہا ہے کہ قطر نے اب تک 65 ریلیف ٹرکس یعنی مدد کے 65 ٹرک جارڈن بارڈر کے تھرو غزہ میں بھیجے ہیں، اور اب تک قطر نے 20,000 ٹینٹ غزہ کے لوگوں کو بھیجے ہیں. یہ سب کچھ 28 جنوری سے چل رہا ہے، اور آگے بھی ہیلی کاپٹر سے اور دوائیں بھیجنے کا کام جاری رہے گا. ادھر جاپان نے غزہ میں جو لوگ زبردست طریقے سے گھائل ہوئے ہیں اس جنگ میں، ان کے علاج کے لیے یا جن کی بیماریاں بہت زیادہ جان لیوا ہیں ان کے علاج کے لیے اپنے دروازے کھولنے کی بات کہی ہے. جاپان کے پرائم منسٹر نے کہا ہے کہ ہم کنسیڈر کر رہے ہیں کہ ہم غزہ کے لوگوں کو قبول کر سکیں تاکہ انہیں میڈیکل ایڈ مل سکے. ٹوکیو نے یہ بھی کہا کہ ہم فلسطینی اسٹوڈنٹس کے لیے بھی ایک اسپیشل پروگرام چلائیں گے تاکہ ان کی پڑھائی آگے مکمل ہو سکے. جاپنیز یونیورسٹیز میں یہ سب ان کے لیے فیسلٹیز مہیا کروائی جائیں گی. شگیرو ایشیبا نے جاپان کی پارلیمنٹ میں یہ بیان دیا. اٹ مینس کہ یہ کوئی لفظی یا جملے بازی نہیں ہے، لیکن جاپان کو اچانک کیا ہوا کہ انہوں نے اپنے دروازے فلسطینی مریضوں اور فلسطینی اسٹوڈنٹس کے لیے کھول دیے. ہمیں اسے ذرا اور ڈیپ جا کر سمجھنا ہوگا. فی الحال تو اور خبروں کا وقت ہے. ایران بہت خاموشی سے سیکریٹلی اپنا نیوکلیئر بم بنا رہا ہے. یہ نیو یارک ٹائمز کے حوالے سے دی جیروسلم پوسٹ نے خبر بنائی ہے 4 فروری 2025 کو. اسرائیل میں بڑی فکر کا ماحول ہے کہ ایران بہت تیزی سے سیکریٹلی رشنگ نیوکلیئر ویپن پروڈکشن یو ایس بلیوز. امریکہ کا ماننا ہے کہ ایران بہت تیزی سے اپنے نیوکلیئر ویپن کی طرف بڑھ رہا ہے اور بہت جلدی وہ بم بنانے کا اعلان کر سکتا ہے. جو انٹیلیجنس اکٹھا کی گئی ہے اس کے بیس پر یہ کہا گیا ہے کہ ایران جو ہے وہ کروڈ نیوکلیئر ڈیوائس جلد ہی پروڈیوس کر سکتا ہے جو کہ امیڈیٹ ڈیٹرنٹ کی طرح ایکٹ کر سکے. حالانکہ آفینسو تھریٹ اس سے کم ہو جائے گا. مطلب ایسے یوں سمجھیے کہ ایران جو ہے بہت کم وقت میں کوالٹی پر دھیان نہ دیتے ہوئے نیوکلیئر بم بنانے جا رہا ہے، جس سے تباہی تو کم ہوگی لیکن اپنے آپ میں وہ نیوکلیئر بم ہوگا جو اتنے نہیں تو پتنی تو تباہی مچا سکتا ہے. ان کا یہ کہنا ہے کہ اس رپورٹ کو میں نے پڑھا کہ 1 سال یا اس سے زیادہ کا وقت ایران اب نہیں لینا چاہتا، وہ ہفتوں اور مہینوں میں اس بم کو بنا لینا چاہتا ہے. تو ہم نے کہا ایرانی اخباروں میں بھی ڈھونڈیں تو یہ بھائی صاحب جو ہیں یہ سپریم لیڈر آف ایران آیت اللہ خامنئی کے ایڈ ہیں، ان کے صلاح کار ہیں. اور صرف اتنا ہی نہیں، الشمخانی نام ہے ان کا، یہ ایران کی نیوکلیئر فائل جو ہے اس کے ہیڈ بھی ہیں. پورا انہی کے ہاتھ میں ہے معاملہ نیوکلیئر والا. تو انہوں نے کہا ہے کہ ہم کبھی بھی نیوکلیئر ہتھیار نہیں چاہتے ہیں. آیت اللہ خامنئی کی یہ صلاح کار ایڈوائزر. اور انہوں نے یہ کہا کہ جو سپریم لیڈر آف ایران ہے آیت اللہ خامنئی، انہوں نے پھر سے یہ کہا ہے کہ ایران کا نیوکلیئر پروگرام اس کے پیسفل کاز کے لیے ہے، مطلب ناگرک سٹیزنز کے لیے جو آسانی پیدا کر سکیں چیزیں، بجلی پروڈکشن یا کسی اور چیز میں. لیکن ہم اس سے جو ہے، اور خاص طور سے پاور کے اس میں، لیکن ہم بم بنائیں گے اس سے.
अभी ऐसा कुछ हमारा इरादा नहीं है। चाइना ने टिट फॉर टैट कर दिया अमेरिका के साथ। अमेरिका ने चाइनीज सामानों पर डोनाल्ड ट्रंप ने बनते ही जो टैरिफ लगाए कि चाइनीज का सामान हमारे यहाँ आ रहा है, हमारा बिक नहीं रहा, चलो 10% टैक्स ठोको, महंगा करो ताकि मार्केट में कंपैरेबिलिटी बढ़ जाए और फिर हमारे भी प्रोडक्ट्स बिकें। तो चाइना ने क्या करा, उन्होंने फ्लैट 10% लगाए थे, उन्होंने 10 to 15% टैक्स लगा दिया उन चीज़ों पर जो चाइना में धड़ल्ले से अमेरिका की चीज़ें बिकती थी। और ये 10 फरवरी से लागू हो जाएगा, इसमें ये बताया गया है। और इससे डोनाल्ड ट्रंप उछल गए, क्योंकि चीजें आप जरा सुनिए। बीजिंग ने क्या इंपोज किया है टैरिफ, किन चीजों पर किया है? 15% टैरिफ अमेरिका से आने वाले कोल और लिक्विफाइड नेचुरल गैस पर लगाया है। ये चाहिए होता था क्योंकि चाइना की इंडस्ट्री बूम पर है, तो ये सब चीजें बहुत ज्यादा चाहिए होती थी। 10% टैरिफ जो है उन्होंने क्रूड ऑयल पर लगाया है, समझे। और एग्रीकल्चर मशीनरी, लार्ज डिस्प्लेसमेंट कार्स, मतलब बड़े बड़े व्हीकल्स जो बड़ी बड़ी कार्स हैं, और एग्रीकल्चर की जो मशीनरी है, खेती बाड़ी की बड़ी वाली, और पिकअप ट्रक्स हैं, इन सब पर भी बड़ा टैक्स लगा दिया है चाइना ने कि अमेरिका का माल हमारे यहाँ अब इतने आसानी से नहीं बिकेगा। अब टैक्स ज्यादा लग जाएगा, लोग कम खरीदेंगे। किसको अल्टीमेटली नुकसान हो रहा है? अमेरिकी कंपनीज को। तो सब डोनाल्ड ट्रंप के दरवाजे पे जाएंगे, लल्ला तुमने क्या करा। खैर, रशियन ट्रूप्स ने डोनबास में फॉरेन मर्सिनरीज यानी कि भाड़े के टट्टू, जो भाड़े के फौजी थे, उनका सफाया करने का दावा किया है। और ये कहा है कि सिर्फ यही नहीं, हमने बहुत से हथियार भी उड़ाए। 260 तो इन्होंने भाड़े के फौजी उड़ाने का, किराए के फौजी उड़ाने का दावा किया। साथ ही कहा कि हमने आर्मर्ड कॉम्बैट व्हीकल्स, 4 मोटर व्हीकल, 4 फील्ड आर्टिलरी गन्स, इसमें और इसके अंदर 3 नाटो के हथियार भी शामिल थे, इन सबको पिछले 24 घंटों में चमका दिया। मतलब इनके ऊपर हमने बम गिराया और फिर एक चमक, एक रोशनी उभरी। बहुत बहुत शुक्रिया। सलामत रहिए, खुश रहिए।